صاحب آپ سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر لیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں خود احتسابی ہے کیا، اور پھر ماہ رمضان اور خود احتسابی کا کیا آپس میں کنیکشن بنتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بندے سے خود فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے حساب کے لیے تو خود کافی ہے۔ اسی کو احتساب کہتے ہیں۔ وہاں تو اللہ نے کہنا ہے کہ نامہ اعمال پڑھ کے اپنا احتساب کر لے، تو ہمیں ابھی سے اس کی مشق کرنی چاہیے کہ روزانہ ہم دیکھیں کہ میں نے کون سے نیک کام کیے ہیں، کون سے برے کیے ہیں۔ اگر میرا ضمیر گواہی دے کہ میں نے نیک کام کیے ہیں، یعنی صبح سے لے کے شام تک جو نیک کام سمجھ میں آتا جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، اور جو کام پتہ چلے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، شریعت کے خلاف کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فوراً اس پہ توبہ کر لے۔ اور اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے اور یہ ضمیر خود بتا دیتا ہے کہ میں نے آج کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کا حق میں نے دبا لیا ہے، مار لیا ہے، تو پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے۔ اسی کو خود احتسابی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تقریباً 2 عشرے گزر چکے، آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ہم اپنا احتساب خود کریں کہ رمضان کے 2 عشروں میں نے کیا کیا۔ کیا میں نے وہ عمل کیے جس سے اللہ راضی ہے، یا میں نے وہ عمل کیے جس سے شیطان راضی ہے؟ یہ خود احتسابی ہم اپنی کریں۔ روزے رکھ کر میں نے کیا روزے کا حق ادا کیا ہے، یا روزہ رکھ کر بھی میں گناہوں میں مبتلا رہا ہوں؟ پھر روزہ رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، میں نے کی ہے؟ دن میں 5 نمازیں مجھ پہ فرض تھی، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ پھر فرض نمازوں کے علاوہ میں نے کتنے نوافل پڑھے ہیں، اور میں نے کتنا ذکر و اذکار کیا ہے؟ یہ ساری باتیں انسان بیٹھ کے سوچے، اور اگر ضمیر یہ کہے، آپ کا دل یہ کہے کہ جس طرح رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا، تو پھر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، توبہ کر لی جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور آئندہ روزے کا، رمضان کا آخری عشرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا پسند آتا ہے کہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور آئندہ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جو وقت باقی رہ گیا ہے اس وقت میں مجھے اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیے 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے۔ پہلا عشرہ رحمت قرار دیا گیا، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا قرار دیا گیا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا قرار دیا گیا۔ اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 عشروں کی تقسیم کیوں ہے؟ فرمایا لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض نیک ہیں، بعض درمیانے درجے کے نیک ہیں، اور بعض بہت گناہ گار ہیں۔ تو جو نیک ہوتے ہیں ان پر پہلے عشرے ہی میں رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پہلے سے نیک ہیں۔ اور جو درمیانے درجے کے لوگ تھے کہ کبھی گناہ کیے، کبھی نیکی کر لی، تو پہلا عشرہ جب رحمت برستی رہی تو دوسرے عشرے میں وہ بھی اس قابل ہو گئے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور جو آدمی بہت ہی زیادہ گناہ گار تھا لیکن رمضان المبارک میں اس نے روزہ بھی رکھا، نماز کا اہتمام بھی کیا، تو پہلا عشرہ رحمت برستی رہی، دوسرے عشرے میں مغفرت کے اعلان ہوتے رہے، اب تیسرے عشرے میں وہ گناہ گار بھی اس قابل ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں جا تجھے میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور احتساب کے بعد یہ نہیں کہ صرف بس سوچ لیا اور ختم، بلکہ جو گناہ یاد آئیں گے اس پہ توبہ کرنی ہے، اور آئندہ ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے آخری عشرے میں خوب نیکی کرنے کا ارادہ کرنا۔ ٹھیک مفتی صاحب، جیسے ابھی حافظ صاحب بھی بریک پہ جانے سے پہلے تھے کہ یہ صرف 1 مہینے کی چیز نہیں ہے، خود احتسابی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے، روز ہی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔
لیکن آج کل جیسے نفسا نفسی کا دور ہے اور ہم نے خود اپنی زندگیاں اتنی مشکل بنا لی ہیں، اتنی مصروف ترین بنا لی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم خود احتسابی کا جو ایک پروسیس ہے اس کو اپنے روزمرہ کے روٹین میں شامل کر سکتے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے بس صرف اتنا سوچ لو کہ آج میں بیڈ پہ لیٹا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں جنازے کی چارپائی پہ لیٹوں گا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے چادر لے رہا ہوں اوپر، ایک دن آئے گا کہ لوگ چادر دیں گے میرے اوپر۔ بالکل ایسے۔ اور آج تو امید ہے کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا، لیکن ایک دن آئے گا کہ میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ یہ تصور کر کے اب اپنے پچھلے سارے دن کی روٹین کو سامنے رکھے کہ میں نے کیا کیا، جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ اگر تو نیک کام کی اللہ کا شکر ادا کرے، برے کام کی تو توبہ کرے۔ روزانہ جب ہماری یہ روٹین بنے گی اور روزانہ ہم سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پھر انسان گناہوں سے باز آ جائے گا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائے گا۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تمام کے تمام جنتی ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ انہیں پتہ تھا کہ ہم جنتی ہیں اور سارے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ روتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھتے تھے۔ بلکہ بعض اس دفعہ اس طرح ہوتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت پہ بیٹھی ہے، تو اسے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کتنی خوش نصیب ہے کہ تو کھاتی ہے، پیتی ہے، چہچہاتی ہے، تیرا حساب کوئی نہیں، اور میں صدیق کیسا ہوں کہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تنکا اٹھا کے کہتے کہ کاش میں تنکا ہوتا کہ جس کا حساب نہ لیا جاتا۔ یعنی وہ حساب کتاب سے اتنا ڈرتے تھے، اور ہم حساب کتاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ بھئی اس وقت کیا دیکھیں گے ہم؟ جب دنیا سے ہم چلے گئے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب موقع ہے، اس وقت ہمارے پاس یہ زندگی کے سانس جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی سانس ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جا کر جنتی بھی اس وقت پر پچھتائیں گے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ حالانکہ جنت میں چلے گئے، لیکن پھر بھی یہ کہیں گے کہ کاش وہ وقت ہم نے ضائع نہ کیا ہوتا، اس وقت میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اس وقت کی قیمت معلوم ہوگی۔ آج ہمیں وقت کی قیمت معلوم نہیں۔ آج بلکہ یوں سمجھیے ہم سب کی آنکھیں بند ہیں، کھلی ہوئی نہیں ہیں، اور جب موت آتی ہے نا پھر آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی آخرت کے جہان کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہم نے یہاں جہاں معمولی رہنا ہے، جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کتنے دن رہنا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے چند ساتھ، اگلے چند گھڑیاں ہمیں نصیب بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہم اتنے فکر مند رہتے ہیں، اور جہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ بس اسی کو خود احتسابی کہتے ہیں کہ انسان اپنی آخرت کی فکر شروع کر دے اور دنیا سے اپنے دل کو اچاٹ کر لے، دنیا میں رہے ضرورت سمجھ کر، دنیا میں وہ کام کرے جو اس کے لیے ضروری ہیں بس۔ یعنی کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں ہمیشہ کی محنت کرو، اور یہاں چند سانس رہنا ہے تو یہاں چند سانسوں کی محنت کرو۔ اسی کو خود احتسابی کہتے ہیں۔